اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں، دوستو ضلع گجرات کی بڑی مشہور تحصیل لالہ موسیٰ، وہاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آپ نے کل دیکھا کہ وساکھ 2022 کی اوور آل پورے پنجاب میں تیسری اور فائنل اڑان تھی۔ اس کے علاوہ بھی 5 روزہ کپ شہروں کی سطح پہ، تحصیلوں کی سطح پہ اور غالباً پنجاب کی سطح پہ بھی 1-2 ٹورنامنٹ ایسے ہیں جن کی 5 اڑانیں ہیں، مگر زیادہ تر ٹورنامنٹ جو تھے وہ 3 اڑانوں پر محیط تھے جن کا کل فائنل ہوا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ ضلع گجرات سے بڑی شاندار پرفارمنسز سامنے آئیں۔ پیرارا کی میں بات کروں، اسی طرح کھوجے گاؤں ہے ضلع گجرات کا، وہاں کی اگر بات کروں، اور اسی طرح اس وقت میں جس چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ دوستو میں تعارف کروانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر آپ میری وال پہ ایک سٹیٹس بھی پڑھتے ہوں گے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستو لالہ موسیٰ شہر سے 2 بہترین دوست، 2 بہترین بھائی، میری مراد آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، استاد فیصل قمار جن کا تعلق لالہ موسیٰ سے ہے، اور اسی طرح ان کے دوست کاشف زرگر۔ تو دوستو کبوتر پروری کے حوالے سے کاشف زرگر کا جو تعلق ہے وہ استاد راجہ طاہر حبیب، چیئرمین استاد راجہ طاہر حبیب آفتون سرائے عالمگیر، اور اسی طرح استاد فیصل قمار جو ہیں وہ میرے شہر سے ہی استاد یوسف سراف ان کے یہ شاگرد ہیں۔ تو دوستو جس طرح 2 چھتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنسز دیں، اسی طرح ان دونوں دوستوں کی اس چھت نے وساکھ 2022 میں بڑی شاندار پرفارمنس دی، جس میں ان کی ایک یادگار پرفارمنس دوستو آج اس موقع پہ وہ شخصیت بھی یاد آ رہی ہے۔ میری مراد استاد صوفی محمد افضل مرحوم، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں کروٹ جگہ عطا فرمائے۔ دوستو ہماری بھی ان سے ملاقاتیں رہیں، بڑی خوش نصیبی ان کی کہ مدینہ شریف حاضری ہوئی، وہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور اسی سرزمین نے انہیں قبول بھی کیا۔ تو دوستو ان کے نام کا ایک 1 ڈے ٹورنامنٹ غالباً ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ گزشتہ 3 سال سے اڑایا جا رہا ہے، اور یہ تینوں سال جو ہیں استاد فیصل قمار اور کاشف زرگر نے اپنے نام کیے ہیں۔ ان کو یہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ اس کی انہوں نے ہیٹ ٹرک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پرفارمنس ہے وہ میں فیصل بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنی زبانی آپ کو بتائیں کہ کتنے ٹورنامنٹوں میں شامل تھے، کون کون سے ٹورنامنٹ کے چیمپئن بنے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل بھائی۔ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی پہلے تو بہت بہت تھانوں پراواں تھانوں بہت بہت مبارک ہوئے۔ جزاک اللہ لالا جی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی اس دوستی نو پرولانگ رکھے تا قیامت قائم اور دائم رہے۔ آمین آمین۔ فیصل بھائی کیسی رہی ہے اس دفعہ 2022 کا سال وساکھ کا تھوڑے سے؟ بڑی گرمی بھی سی، بڑے مطلب کھلاڑی بھی تھوڑے نا اچھے ٹورنامنٹیں شامل سن، کیسی پرفارمنسز رہی ہیں ٹورنامنٹ؟ جی جی بالکل لالا جی، سب تو پہلے تے میں تہاڈا بہت مشکور اور ممنون ہاں کہ تہاڈی وسادت نال اور تہاڈے پلیٹ فارم تو جڑا سانو اپنی تمام جو ہے
ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਡੇ ਸੂਫੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਰੂਮ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਉਰਫ ਮਾਨੀ, ਚਾਰਾ ਫਰੋਸ਼ ਔਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੂਫੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ और हाजी साहब, हाजी अशरफ साहब और माशाल्लाह अपना हाजी साहब लाला जी के तीसरी दफ़ा फर्स्ट सैकेंड थर्ड तीसरी दफ़ा सी उस डबल विकेट दे लाला मुसा सिटी के हवाले नाल चैंपीयन होए हैं और माशाल्लाह साडी रिकॉर्ड परवाज 2 परिंदियां दे 26 घंटे और कुछ मिनट बने ने। ते उस बाद इलाकाई टूर्नामेंटां दे विच जिहड़े सराउंडिंग दे ने अल सदात अपना उस बाद चकोड़ी शेरगाजी और अपना एक लाला मूसे के हवाले नाल लाला मूसा सिटी का सी 3 6 मई 8 मई और 10 मई का सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾह ताला ने सानू इज्जत दी है। और इन्हां सारिਆਂ ਦੀ जितनी इंतजामिया इन्हां टूर्नामेंट ਦੇ अपना चकोड़ी शेरगाजी साहब दे महर नईम साहब और अल सदात दे अपना महरूम शहबाज जट साहब दे साहबजादे अली शहबाज जट साहब और इस तो इलावा साड़ी सब तो प्यारी और जानी पहचानी शख्सियत अली अपना इमरान उर्फ माना करीमपुरा वाले जेड़े अपना सारे टूर्नामेंट साढ़े सराउंडिंग दे तहसील लैवल खारियां दी हदूद दे विच और जितना सराउंडिंग है सिटी लाला मूसा इतफाक पीजन दे हवाले नाल और उस बाद चक पुराना दे इस्लाम पाकिस्तान दे हवाले नाल इहसान गोरसी साहब दा भी मैं मशकूर और ममनू हाँ तमाम कबूतर परवर भाइयों के हवाले नाल कि सानू उन्होंने एक अच्छा और अपना बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया है। जज़ाकल्लाह जी, सब तो पहले बहुत शुक्रिया तुहाडा। उस बाद साडियां 3 फिरतां दियां 3 टूर्नामेंट सन, लाला मूसा दोस्ती दे रिश्ते, उस बाद चकोड़ी शेरगाजी और अल सदात, ये अल्लाह ताला ने मरतबे मुकाम नाम तो मेरे रब दे ने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने बहुत मेहनत की, सब दे बहुत अच्छे परिंदे उड़े ने, लेकिन वो जित दा इनाम और नसीब दे हवाले नाल वो साडी किस्मत सी। लेकिन असी इहदी अपनी सारी जित दा सेहरा इन्हां पार्टी मेंबरान जिहड़े मेरे दोस्त अहबाब ने, बिलखसूस मेरा जिहड़ा शौक मालक जनाब काशिफ जरगर साहब, ठीक है, और गुलाम अब्बास साहब जनाब तशरीफ लैके आओ, सैयद गुलाम अली अब्बास साहब सर जी, ए मेरा भाई है जी, मेरा सैयद बादशाह गुलाम अब्बास, ए अपना काशिफ जरगर साहब जेडे काशी सनियारा है निक नेम, ए शौक मालक है, ए मेरा भाई कबूतर मालक है और मैं बंदा ना चीज़ छत मालक ये अक्सर। और इस तो बाद साढ़े जेडे बेहतरीन रहनुमा जिन्हें साडा इस मुश्किल में बहुत ज़्यादा साथ दिता है जनाब मुहब्बत भट्ट साहब खवासपुर तो ने, इन्हां दी असीं खिदमात हासिल कीतियां ने, नाम भी मुहब्बत, चेहरा मुबारक भी मुहब्बत और जनाब माशाल्लाह 5 वक्त दे जनाब सुन्नतो दे पाबंद सलाद दे। ते मेरे को तो शुक्रिया दे लफज बहुत छोटे ने, लेकिन जेडे अपना अल्लाह ताला ने सानू इज्जत दी है दा वजूद इन्हां दी वसादत नाल बहुत बहुत वड्डा है। जज़ाकल्लाह। बाकी यह सारी तफसील है हाजी साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अपना हीरा भट्ट साहब, अपना भट्ट साहब का भी, हीरा भट्ट साहब ही ने ना जी, हीरा भट्ट जी, हीरा भट्ट साहब, इन्हां दियां जिहड़ियां कोशिशां तुहाडे नाल इस हवाले नाल कबूतरबाजी दे हवाले नाल, जज़ाकल्लाह जी। मैं तो बंदा ना चीज़ इस काबल नहीं है, लेकिन उन्हां दी अल्लाह दरफी है जी। साडा ये सारा सिलसिला तुहानूं दस दिता है। बाकी तो दोस्तों, फैसल भाई की बातें आपने सुनी कि उन्होंने अपनी आलिया जो उनकी बैसाख 2022 की कारकर्दगी थी उस हवाले से गुफ्तगू की। दोस्तों, जिस वक्त मैं छत के ऊपर आ रहा था तो रास्ते में एक सोच आई कि जिस वक्त मैं इस छत के माहौल को मैं देख रहा था, ऊपर 3-4 पोर्शन चढ़ के ऊपर आना पड़ा हमें, तो मुझे एक क्रेज़ और एक जुनून नज़र आया। तो आइए फैसल भाई से ये पूछते हैं कि ये क्रेज़ और जुनून आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र किस तरह आया कबूतर परवरी के हवाले से? जी जी बिल्कुल, ये अपना ज़िंदगी में आपको किसी न किसी चीज़ से इश्क प्यार, वो चाहे परिंदा हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, कोई भी हो, ज़रूर होता है। जैसे
इंसान का रिज़्क किसी के गले में है, वो कुछ आवाज़ सुना के ले रहा है, किसी की चाल में है वो मॉडलिंग करके ले रहा है, और किसी के साथ किसी को अच्छा हुनर आता है तो उस हवाले से। इसी तरह मेरे परदादा के बाद दादा साहब, दादाजी के बाद वालिद साहब, और ये चौथी पीढ़ी है मेरे घर में परिंदे। और इनको अगर सही पूछें तो आपको पता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बेजान क्यों नहीं है, वो अपना एक वजूद रखती है। तो ये रूहानी शौक़ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसकी सोबत आपने देखा होगा दरबारों पे, खानगाहों पे इसकी ज़्यादा निस्बत है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशकिस्मत खुश नसीबों में से हूँ कि मुझे इसकी सोबत हासिल है। और मैं आज तक बंदा ना चीज़ इनको सही तरह से मैं कहूँ कि मैं उस्ताद हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आज तक इनको दाना डालना सही से नहीं आया। तो बाकी ये सारा नाम मकाम अपना जिस प्लेटफार्म से मैं शौक कर रहा हूँ, राजा इफ्तार काका पार्टी जिसको सारी दुनिया जानती है, और यानी ग्रुप हमारे सरपरस्त आला बड़े भाई राजा तैर हबीब थून साहब जो काशिफ साहब के जो उस्ताद हैं। और ये वजह नाद भी किसी चीज़ की कोई बनती है, अच्छे की बुरे की, और इस अच्छाई की वजह नाद जनाब इज़्ज़त माब काशिफ वकास उर्फ काशिफ जरगर साहब हैं। और मेरे बंदा ना चीज़ के अपना कबूतर परवरी के उस्ताद बुजुर्ग नहायत ही मोहतरम इज़्ज़त माब उस्ताद यूसुफ सराफ साहब गुजरात से। तो ये सारा माशाल्लाह इनकी गाइडलाइन है। तो ये सारा सिलसिला है। मैं तो नीचे बैठ के देख लेता हूँ सारी इनकी सरपरस्ती में, काशिफ की, गुलाम अब्बास की, तो इनके जो उस्ताज़ा कराम हैं, मेरे उस्ताद जी, और जो अच्छे दोस्तों की दुआएं हैं। क्योंकि दुनिया में हर बीमारी और हर कामयाबी का 2.5 रुपये इलाज है। पहला रुपया सदका, दूसरा रुपया दुआ, और 50 पैसे किसी से मशवरा। तो इसी तरह चल रहा है। बाकी तो आपको पता है कि माशाल्लाह ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ एक वर्ल्ड फेमस शौक के हवाले से जो है वो एक जानी पहचानी जो चीज़ वो अपना इस हवाले से जो बन रहा है, एक इंडस्ट्री बन गया ये। तो बाकी उनमें से छोटा सा मस्कीन सा ये भी बंदा है। आपकी वदादत से आज मैं जो है वो जिन दोस्त जो नहीं मुझे जानते वो भी मुझे देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। ये सारी वजूहत है जी। जज़ाकल्लाह। फैसल भाई, कैसा आपने शौक को, मतलब आप जवानी की उम्र में है, ज़ाहिर है आपके घर में थे कबूतर, आप कहते हैं परदादा दादा वालद, फिर चौथी नस्ल आपकी है कि आप इनको संभाले हुए हैं। कैसा पाया आपने इस शौक को? मैसियत एक नौजवान। देखिए जी, आप किसी भी चीज़ को ये आप पे डिपेंडेड है कि आप उसको नेगेटिव लिखते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। मेरे तो पहले मैंने एक कमरे की हद तक महदूद था। उसके बाद काशिफ ने जब सिलसिला 2017 से यहाँ से शुरू किया तो जो दोस्त अहबाब कबूतरबारी के हवाले से जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लिंक बना है, क्योंकि असल कामयाबी का राज ज़िंदगी के चंद दिन के मेले में एक लिंक किया जो आपको जो शॉर्टकट है आपके लिए। तो माशाल्लाह मैंने तो पॉजिटिव लिया इसको बहुत ज़्यादा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त लिंक्स तलक बने हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल जो है वो कहूँगा कि अल्लाह करे कि मेरे जो माशाल्लाह 3 कुमार हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद हुसनैन, उनमें से भी कबूतरबाजी के हवाले से कोई आ गया है। मेरी तो ये ख्वाहिश है। बेटों में से? जी, बेटों में से माशाल्लाह जी। तो फैसल भाई, आप देख रहे हैं कि मैं गुज़श्ता टूर्नामेंटों से विजिट पर हूँ। अक्सर मैंने मुनसफ के हवाले से बात की, आप भी खैर माशाल्लाह इस शौक में इन्वॉल्व हैं। क्या सूरत हाल है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। बाज़ छतों पे हम जाते हैं, मुनसफ़ों को कायदे कवानीन का नहीं पता होता। क्या इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? देखें लाला जी, हवा पानी रोशनी में से एक चीज़ ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह आप इतनी इन्वेस्ट करते हैं सारे मामलात, इसका कोई भी चीज़ हो उसका तहफ़्फ़ुज़ तो पूरा होना चाहिए, तब वो अपने पाए तकमील को पहुंचती है। हम लोग परिंदे बहुत अच्छे ले आते हैं, पैसा वगैरह खर्च करते हैं, उस्ताद बहुत अच्छे ले आते हैं, उनका दाना पानी हर तहफ़्फ़ुज़ पूरा करते हैं, और माशाल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है जो लोग अच्छी ब्लड लाइन को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो मुनसब भेजने की बात आती है ना, उस वक्त को 500 रुपया लगा रहा होता है दिहाड़ी, को 1000 रुपया लगा रहा होता है, को 2000। ये नहीं सोचते कि हमारा सारा दारो मदार जिनके मुकाबले तय हैं या जिन लोगों के टूर्नामेंट वगैरह हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, वो इस चीज़ को बुरुएकार नहीं लेके आते। खुदा दारा ये मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को पे ज़्यादा फोकस करें कि जो बंदा जेन्युइन जुनून शौक रखता हो, क्यों
کہ یہ اس دن جس جگہ پہ جا کے سٹمپ لگاتا ہے نا بازی اپنا منصف، وہ سارا اس پہ نربھر ہوتا ہے سارا. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اگر کوئی کسی قسم کا وہ انجان ہوا، تو وہ آپ کا سارا سال کی محنت وہ پورے ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ سارا اس طرح کا بدنامی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، وہ اس کو رول زیادہ جاننے چاہیے اس حوالے سے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے اور بھی جو دوست احباب ہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک بکس ہونی چاہیے جو پہلے منصف کو اس کی اسٹڈی کروائی جانی چاہیے. جس طرح آپ کسی بھی چیز کا ڈپلوما کرتے ہیں یا ایکسائز کرتے ہیں، اس حوالے سے مکمل ایک بک ہو. جیسے آپ لائسنس لینے جاتے ہیں ڈرائیونگ کا، تو پہلے آپ کو اشارے وغیرہ کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے، پھر آپ کو ڈرائیو کروائی جاتی ہے، ساتھ ایکسپرٹ بیٹھتا ہے. تو وہ جب تک وہ کلیئر نہ کرے، اوکے نہ کرے، آپ کو لائسنس نہیں دینا، اس نے وہ نہیں دے سکتے. اسی طرح منصف وہ ہونا چاہیے جس کو سارے رولز کا پتہ ہو، تو پھر شو کا لطف دوبالا ہوگا. بھائی صاحب اصل بھائی آخری میں تانگ نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے. ایک اور بڑا موضوع ہے اور اکثر میری اساتذہ کرام سے بھی اس کے متعلق بات ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا سے بھی ظاہر ہے تمام لوگ اس وقت چھوڑیے، زیادہ تر کبوتر پروری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ استادی شاگردی کے جو رشتے ہیں ان میں دراڑیں بھی آتی ہیں. پھر بہت سارے معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ شاگرد نے استاد کو چھوڑا، پوسٹ لگ گئی، ایک استاد کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا گیا. بحیثیت ایک نوجوان کبوتر پرور کے، اور آپ بھی استاد ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ استادی شاگردی کے ان معاملات پہ بھی قوانین وضع ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ مختصر سا جواب دیں. جی حاجی صاحب، یہ تو بیس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے بات ہی نہیں ہے. آج کی جو کبوتر پروری ہے اور رشتہ داری ہے وہ تو حسن کی ہے. ٹھیک ہو گیا. خدا دارا یہ میں اگر 5 جماعتیں پڑھا ہوں، آپ مجھے 6 یا 7ویں کا سوال پوچھیں گے، مجھے تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب استاذہ کرام یا کسی استاد کو پگ دی جاتی ہے یا خلافت دی جاتی ہے، تو یہ اپنی تعداد میں اضافہ نہ کریں، اپنے شوق میں اضافہ کریں، اور جن لوگوں کی کارکردگی ہے ان کو لے کے آگے آئیں. اور جن لوگوں کو خلافت یا استادی دی جاتی ہے، پہلے تو اس کو دی بیسٹ بنانا چاہیے، تو اس کے بعد پھر آپ کی ساری لائن ٹھیک ہوگی. تو یہ تو منڈی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فصلی بٹیرے بیچ میں آ گئے، ٹھیک ہے، وہ جو صحیح کام کر رہے ہیں نا کبوتر بازی میں، اس معاملات میں، ان میں جو فصلی بٹیرے آئے ہیں نا، وہ زیادہ معاملات وہ خراب کرتے ہیں. اگر ان کے آگے سپیڈ بریکر لگائیں گے، بیریئر لگائیں گے، وہ جو ہمارے ضلع گجرات کے ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہے، نومی جوڑا صاحب اور اسی باؤ ناصر صاحب ہیں، اور اسی طرح اپنا کھاریاں میں راجہ افتخار کاکا صاحب ہمارے جو جیلم کے ہیں، یہ اساتذہ کرام جو لیگل اور جو صحیح جنہوں نے شوق کو اپنایا ہوا ہے، جو وہ بڑے گروپ ہیں، وہ سارے میرے بھائی استاد بزرگان دین وہ اکٹھ کریں. اور باقاعدہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے وہ منصف والا، اسی طرح دیکھیں یہ شوق ایسا ہے، اس سے دور نہیں رہا جا سکتا. یہ بہت ساری جو ہے نا وہ برائیوں کے اوپر غالب ہے. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، مطلب ہے میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس پہ قوانین وضع ہونے چاہیے، کیونکہ ماضی میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری الٹریسی مطلب اخلاقی گراوٹ اس حوالے سے سامنے آتی ہے. تو کیوں نہ اس پہ کوئی قوانین اچھے طریقے سے وضع کر دیے جائیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ دوریاں اور خرابیاں پیدا نہ ہوں. جی بالکل، میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ جا رہا تھا لیکن میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. وہ اس حوالے سے دیکھیں، یہ کوئی بھی آپ پہ دفعہ لگتی ہے نا، آپ کو جرم کرتے ہیں تو وہ آپ پہ FIR کاٹی جاتی ہے فلاں نمبر دے کے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر آپ نے کھاریاں جانا ہو تو آپ گجرات کی طرف منہ کیا ہوا تو آپ کھاریاں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح برائے مہربانی کہ یہ قوانین یہ تو بہت ضروری ہیں. جس پیک کو پاکستان میں ورلڈ فیمس شوق پاکستان جس پیک کو پہنچ گیا ہے، اس میں تو بہت ضروری ہیں. اور ہم سب لوگوں کو جو واقعی جینون شوق رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا حصہ اور ووٹ بننا چاہیے کہ اس کی قوانین اور آئین جو ترتیب ہے اس کی جو ہے لائے عمل بالکل جلد سے جلد کلیئر ہونا چاہیے. اور ایک اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ بہت سارے دوست جو ہے نا اس کو جانور کہہ کے پکارتے ہیں. آگے بھی 1-2 پلیٹ فارم سے میرا اتفاق ہوا ہے تو میں نے ان کا کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے بات نہیں ہے، لیکن خدا دارا کوشش کیا کریں اس کو پرندہ کہہ کے مخاطب کیا کریں. جزاک اللہ.
اس کے ساتھ ساتھ دوستو فیصل بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. علی بٹ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے. یہاں لالا موسیٰ بھی ان کی ایک تعلقداری ہے. اس دن میں فیصل بھائی کے پاس آیا تو انہوں نے ایک پیغام میرے لیے دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مجھ پہ ایک احسان ہے کہ قیامت تک انہوں نے ایک بڑی اچھی رہنمائی کی. دوستو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مثبت تنقید اور تعمیری تنقید جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس میں تعمیری پہلو بھی شامل ہو، مثبت بھی ہو، خلوص کے ساتھ آپ وہ تنقید کریں تو آپ اس کو قبول بھی کیا کریں. اسی طرح دوستو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل بھائی کے بڑے اچھے دوست کافی بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اور میں نے ایک بات کی دوستو، یہ جو دور جا رہا ہے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے خون جو ہیں وہ آپ کو سفید نظر آتے ہیں. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. دوستی کے جو رشتے ہیں دوستو اس کی بھی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ بھائیوں سے بڑھ کے ان رشتوں نے عروج پایا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جس موجودہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، اچھا دوست، خلوص والا دوست، پیار والا دوست، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے. تو آئیے دوستو کاشف زرگر ان سے بھی کچھ چند باتیں کرتے ہیں. کاشف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر اللہ ٹھیک. پہلے دے تانوں بھی مبارک ہوئے یار. خیر مبارک جناب. تے طاہر بھائی کو رہنمائی کردے نے کبوتر پروری دے حوالے نال؟ جی بہت اچھی، اچھا بہت اچھے استاد نے. اچھا نا کوئی رہنمائی تہاڈی کبوتراں دے حوالے نال؟ اچھا سب کچھ انہاں دے نال ہے. سارا انہاں دی دعا نال سب کچھ انہاں نال. جی مائی باپ جناب. تے کاشف کافی عرصہ تو یار تو فیصل بھائی نال ہے، کافی عرصہ تو جی. مطلب ایسا دیکھا ہے کیونکہ میں دوستوں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے مجھے بھی 10-12 سال آپ لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہو گئے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ ہم گئے ہیں، بعد میں ہم گئے ہیں، وہ نقشے ہم نے چینج دیکھے ہیں، مگر بعض معاملات ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ دوستیاں بھی قائم ہیں، وہ یارانے بھی قائم ہیں. تو آئیے دوستو اعلیٰ والا آپ نے لیا کیونکہ سورج غروب ہونے کو ہے. تو میں اس کے بعد فیصل بھائی سے بس آخری سوال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو پورا چھت کا وزٹ کروائیں گے، کچھ چند پرندے بھی دکھائیں گے. فیصل بھائی آخری ایک نہیں حکم نہیں، میری عرض ہے، اپیل بھی ہے کہ نوجوان کبوتر پروں کو کیا اخلاقی حوالے سے، اوورآل استادوں کے ادب و احترام کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے آپ کی طرف سے؟ آپ ینگ ہیں، نیو بلڈ ہیں، ظاہر ہے اس شوق میں ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، تمام معاملات پہ نظر بھی ہے آپ کی، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل جی، میری تمام جو ینگ جنریشن ہے اپنا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ غصے سے، جذبات میں جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. تو اپنے مخالفین کی جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو درگزر کریں اور اپنی لائن پہ رہ کر اپنے استاذہ کرام کی جو گائیڈ لائن ہے بس اس پہ چلیں. تو انشاءاللہ وہ آپ اگر کسی کی چیز کو یعنی اپنے استاد کی چیز کو اپنا جیسے ان کی موجودگی سمجھ کے آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ایک دن وہ بھی مقام اللہ دے گا جو آپ کے استاد کا ہے. ڈنڈی نہیں چلے گی. تو برائے مہربانی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے نقدین جتنے ہیں مخالفین ان کی ہر نیگیٹو کیوں کہ ہمیشہ کامیابی کا جو راز ہے نا وہ دشمن کی تنقید کے چراغ کی روشنی کے بغیر کبھی نہیں مل سکا. تو اس کو جو ہے اپنا وہ اللہ بنائے کامیابی کا. جزاک اللہ. تو دوستو آپ نے فیصل بھائی کی باتیں سنی. میں انتہائی مشکور ہوں ان کا کہ آج بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے تقریباً 12:30 یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا مجھے یاد ہے. تو میں نے کہا فیصل بھائی آپ کی اچیومنٹ آئی ہے، میں نے آپ کی چھت پہ آنا ہے. تو انہوں نے کہا لالا جی ست بسم اللہ یہ آپ کا گھر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کا کوئی خاص فضل اور کرم ہے. مجھ میں کوئی اتنی خاص بات ہے ہی نہیں ہے، میرے برتن میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا گناہ گار امتی ہوں. یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے. تو دوستو انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. میرے اس پیج کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. ہم تھوڑی دیر بعد یہ حسین اور خوبصورت شوق لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ حافظ.